قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم بطور کلیسیا ان دنوں میں تعلیم پا رہے ہیں خدا کے کلام کی روشنی میں روزمرہ زندگی کے مسیحی آداب، ببلیکل مینرز فار ڈیلی لائف، اور اس میں کچھ چیزیں جو ہم نے ابھی تک سیکھی ہیں۔ پہلی بات یہ سیکھی کہ والدین، پیرنٹس ذمہ دار ہیں، رسپانسبل ہیں ایک بچے کو تربیت دینے میں کہ وہ زندگی کے معاملات میں کس طرح اسے چلنا ہے۔ پھر ہم نے کھانے پینے سے متعلق جو خدا کا کلام ہمیں صلاح دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، ہمیں کس طرح خوراک کھانی ہے، کھانے کے عادات ہماری کیسی ہونی چاہیے، ہم نے اس کی بابت سیکھا۔ اور پھر میل ملاقات کے بارے میں، ہمارا لوگوں سے ملنا جلنا، کسی کے ہاں جانا، کسی کا ہمارے ہاں آنا، کس طرح سے ہم اسے ایسا بنائیں کہ کوئی خرابی نہ آئے اور خدا کے کلام کی روشنی میں ہمارے تعلقات اچھے ہوتے جائیں۔ پھر ہم نے گفتگو کے بارے میں، اسپیچ، کنورسیشن، بات چیت کرنا، بولنا، کلام کرنا، اس کے بارے میں سیکھا۔ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہماری گفتگو، ہمارا بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نے لین دین کے بارے میں، کیونکہ ہر ایک انسان، ہر ایک خاندان اور ہر ایک کاروبار اور ہر ایک قوم بھی، ہر ایک ملک بھی آپس میں لین دین کرتے ہیں، تو ہمارا لینا دینا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہمیں اس میں صاف ستھرے رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی کا نقصان بھی نہ ہو اور کام بھی چلتا رہے، ہمارا بھی نقصان نہ ہو اور ہمیں بھی برکت ملتی رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے کچھ سیکھیں، اور آج ہم سیکھیں گے اختیار استعمال کرنے کے جو بائبلی آداب ہیں۔ ہمیں اتھارٹی جو ملتی ہے، ہمیں اسٹیٹس ایک مل جاتا ہے، ایک پوزیشن مل جاتی ہے، تو ہمیں اس اختیار کو، اس پاور کو، اس اتھارٹی کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ خدا کا کلام اس کی بابت ہمیں کیا سکھاتا ہے، ببلیکل مینرز ٹو یوز اتھارٹی۔ خاندان میں اتھارٹی ہوتی ہے کسی کے پاس، باپ کے پاس، شوہر کے پاس، یا بعض صورتوں میں ماں کے پاس یا بیوی کے پاس۔ گھر میں کسی نہ کسی کو فائنل اتھارٹی، آخری حق کسی ایک کا ہوتا ہے فیصلے کرنے کا۔ خاندان میں اختیار ہوتا ہے کسی کے پاس، بچوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا، انہیں اتھارٹیز نہیں ہوتی اپنی مرضی سے کچھ بھی چوز کرنے کی، کہیں آنے جانے کی، وہ محتاج ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے فیصلے کے۔ تو خاندان میں بھی ماں باپ کو یا شوہر کو یا بیوی کو، کسی ایک کو ایک لیڈ رول مل جاتا ہے، جو ہر ایک خاندان کا اپنا سیٹ اپ ہے۔ خاندان میں باہمی اتفاق ہوتا ہے کہ یہ آخری فیصلے کس نے کرنے، اگرچہ باہم مل کر فیصلے کیے جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کو اختیار حاصل ہوتا ہے خاندان میں۔ اسی طرح کاروبار ہے یا کوئی انسٹیٹیوشن ہے یا ادارہ ہے، اس میں بھی کسی نہ کسی کو اختیار ہوتا ہے، اتھارٹی حاصل ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے فیصلے کرنے کی، کام چلانے کی، کام روکنے کی۔ کاروبار میں ہے تو جو اسپانسر ہے، جو مالک ہے، جو اونر ہے، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو کس طرح سے حکم دے، یہ کام کرو، یہ نہیں کرو، یہاں نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا۔ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، کوئی ادارہ ہے، اسکول ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی کمپنی ہے، کوئی بھی کام کی جگہ ہے، وہاں بھی کسی کو اختیار ہوتا ہے۔ کہیں کوئی چیئر پرسن ہے، چیئرمین ہے، پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے، کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی پرنسپل ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی جنرل مینیجر ہے، کوئی سی ای او ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے۔ تو ہر ایک کاروبار میں بھی، ہر ایک کمپنی میں بھی، ہر ایک ادارے میں بھی، انسٹیٹیوٹ میں بھی کسی نہ کسی کو اختیار ہوتا ہے۔ کلیسیا میں بھی اختیار ہوتا ہے، آسمان کو، اور اس کے ساتھ جو خدمت گزار لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے، جو چرچ بورڈ ہے یا چرچ کمیٹی ہے یا سیشن ہے یا پیرش کونسل ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے فیصلے کرنے کا۔ اور بعض موقعوں پر جیسے سالانہ اجلاس ہوتا ہے تو پوری کلیسیا کو ایک جیسا اختیار ہوتا ہے فیصلے میں شامل ہونے کا، لیکن
تو بھی ڈیلی بزنس کرنے کے لیے، روزمرہ کی خدمتیں انجام دینے کے لیے چرچ میں بھی، کلیسیا میں بھی ایک شخص کو یا ایک جماعت کو، ایک ٹیم کو، ایک گروپ کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، سماج میں، گلی محلے میں، برادری میں بھی لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کسی کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ کوئی پنچایت کا سرپنچ ہوتا ہے، کوئی محلے میں اس کو ہم چودھری بنا دیتے ہیں، کسی کو ہم اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں کہ جی یہ بزرگ ہیں ہمارے، اور پھر ایک نظام چلا ہے، الیکشن کے ذریعے سے لوگ اپنے لیے لیڈرز چنتے ہیں۔ گلی محلے، وارڈ سے لے کر یونین کونسل سے لے کر ایک گاؤں یا کچھ گاؤں مل کر اپنے لیے لیڈرز چنتے ہیں۔ ایک شہر کے لوگ اپنے لیے ناظم یا میئر یا چیئرمین یا پریزیڈنٹس چنتے ہیں، اور اپنے لیے پھر ہم بڑے لیڈرز بھی جو پھر ممبرز آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے قانون سازی کرتے ہیں اور سارا کام ان کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے صدر اور وزیر اعظم بنتے ہیں۔ قومی سطح پر، نیشنل لیول پہ بھی یہ کام ہو جاتا ہے کہ اختیارات کسی ایک شخص یا ایک ٹیم، ایک جماعت، ایک گروپ کے پاس ہو جاتے ہیں۔ یہ اختیارات ایک گھر سے لے کر قوم، ملک کے لیول تک کسی نہ کسی کے پاس ہوتے ہیں، فیصلے کرنے کے، کام چلانے کے، انتظام کرنے کے اختیارات، اتھارٹیز، پاورز، یہ یا ایک شخص کے پاس یا ایک جماعت، ایک گروہ، ایک ٹیم کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اختیار ہم دیکھتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہم اس کے نیچے بھی رہتے ہیں، ہمیں سننا اور سہنا پڑتا ہے وہ اختیار۔ تو یہ اختیار ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، یہ اتھارٹیز، یہ پاورز، یہ روزمرہ زندگی میں ڈیلی لائف کا حصہ ہے، گھر سے لے کے قومی، نیشنل لیول تک۔ جو بات سیکھنے کی بڑی بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے جو اپنے خاندان میں یا پوری قوم پر اختیار رکھتا ہے، اتھارٹی ہے، وہ حکمران ہے، حاکم ہے، اس کو فیصلوں کا اختیار ہے، تو وہ یہ جانے کہ خدا سب سے بڑا حاکم ہے، خدا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کا حکم سب سے بڑا ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ایک چیز اس کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی۔ کیا پیسے کی دو چڑیاں نہیں بکتی؟ ان میں سے ایک بھی باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گرتی، اور تمہارے تو سر کے بال بھی اس نے گنے ہوئے ہیں۔ خدا پوری کائنات میں ہر ایک چیز پر کل اختیار رکھتا ہے۔ ہی از دا سپریم اتھارٹی، سپریم رولر ہے، وہ حاکم اعلیٰ ہے، سب سے بڑا حکمران ہے، اس کا اختیار ہے ہر ایک چیز پر۔ یہ سمجھنے، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم سب جو بھی ہیں، اپنے خاندان سے لے کر چاہے کسی قوم، کسی ملک کے حکمران ہیں، یہ جانیں کہ خدا سب سے بڑا حکمران ہے۔ اور ساری حکومتیں، سارے اختیارات، ساری پاورز، ساری سلطنتیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے بنی ہیں اور اسی کے لیے بنی ہیں۔ ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے۔ اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہر ایک حکومت، ہر ایک اختیار، ہر ایک اتھارٹی، ہر ایک پاور جو اس کائنات میں موجود ہے، وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے بنی ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، اور سب کچھ جو پیدا ہوا ہے وہ اسی کے وسیلے سے بنا ہے، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ اور کلوسیوں پہلا باب ہے 16ویں آیت، اور دوسرا باب اور 10ویں آیت ہے کہ حکومتیں ہیں یا ریاستیں ہیں یا اختیارات ہیں، سب اسی کے وسیلے اور اسی کے واسطے بنی ہیں۔ ساری طاقتیں اور ساری حکومتیں، ساری اتھارٹیز، ان کا مجموعہ یسوع مسیح میں ہے۔ یسوع ان کا سر ہے، ان کا ہیڈ ہے، یسوع ان کا سپریم ہے، یسوع سب سے بڑا ہے ان میں۔ تو یہ ساری بادشاہتیں، سارے اختیار
یہ یسوع مسیح کے وسیلے بنے ہیں، اسی کے واسطے ہیں، اور یسوع ہر ایک حکومت اور اختیار کا سر ہے۔ اور زمین پر جس جس کو یہ اختیار ملے ہوئے ہیں، چاہے میں باپ ہوں یا ماں، چاہے میں کسی ادارے کا سربراہ ہوں، ہیڈ ہوں، لیڈر ہوں، کلیسیا میں پاسبان ہوں یا کمیٹی کا رکن ہوں، چاہے میں قوم کا لیڈر ہوں، صدر ہوں، بادشاہ ہوں، وزیر اعظم ہوں، منسٹر، کوئی بھی میرا عہدہ ہے، مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اختیارات صرف خدا کی طرف سے عطا ہوتے ہیں ہمیں۔ ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں، ہمارا اپنا کوئی زور نہیں، ہماری اپنی کوئی حکومت نہیں ہے۔ حکومتیں اور اختیار اور یہ پاورز، اتھارٹیز ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں، جسے وہ دیتا ہے اسے ملتی ہے۔ غیر قوم کے بادشاہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ عزرا کی کتاب میں پہلا باب ہے، دوسری آیت، شاہ فارس خورس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے کہا، میں نے زمین کی بادشاہتیں تجھے بخشی ہیں۔ غیر قوم ہے بادشاہ، فارس کا بادشاہ، یہودی بھی نہیں، اسرائیلی نہیں، عبرانی نہیں، ایماندار نہیں، وہ مانتا ہے کہ آسمان کے خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے ساری بادشاہتیں تجھے دے دی۔ ہم مسیحی ہیں، ہم کوئی کاروبار ہے میرا، چاہے میں کلیسیا میں ہوں، چاہے میں خاندان میں سربراہ ہوں، چاہے میں کسی ادارے، کسی قوم اور ملک کا سربراہ ہوں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو اتھارٹی میرے پاس ہے وہ خدا کی بخشی ہوئی ہے، میرے پاس خدا کی امانت ہے، وہ خدا نے مجھے وہ اختیار بخشا ہوا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میں تو خاک ہوں۔ اختیار والے خود کو خدا کے نمائندے سمجھیں۔ Consider yourselves as the representatives of God۔ نمائندہ، جیسے سفیر کسی ملک میں ہوتا ہے اپنے ملک کا، ایمبیسڈر یا ہائی کمشنر، وہ خود سے اپنی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اس کے ملک کی طاقت اس کو ملی ہوتی ہے۔ وہ اپنے ملک کے بادشاہ یا صدر کی اتھارٹیز دوسرے ملک میں جا کے استعمال کرتا ہے۔ ہمیں خدا نے جو اختیارات دیے ہیں، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ خدا، کیونکہ اس نے یہ بنائی ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اس نے ہمیں اولاد دی ہے تو یہ اس کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اس نے مجھے باپ بنایا ہے کہ یہ اولاد میں تجھے دے رہا ہوں، تو نے اس کی پرورش کرنی ہے، تو نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، تو نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ خدا نے مجھے کلیسیا کا پاسبان بنایا ہے کہ یہ بھیڑیں، یہ گلہ، یہ میں اپنے لوگ، اپنے بیٹے اور بیٹیاں میں تیرے سپرد کرتا ہوں، تو نے ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کی پاسبانی کرنی ہے، انہیں لیڈ کرنا ہے، انہیں روحانی میدان میں آگے بڑھانا ہے، تاکہ جب میں ان کو لینے آؤں تو یہ تیار پائے جائیں۔ خدا نے آپ میں سے کسی کو کسی کاروبار کا انچارج بنایا ہے، کسی ادارے کا ہیڈ بنایا ہے، کسی تنظیم کا ہیڈ بنا دیا ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں خدا نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، تو آپ خدا کے نمائندے ہو۔ آپ خدا کی طرف سے ہو کر وہ اختیار، وہ اتھارٹی یوز کر رہے ہو، استعمال کر رہے ہو۔ آپ خدا کے نمائندے ہو۔ جب آپ اختیار استعمال کرتے ہو تو یہ سمجھنا، یہ یاد رکھنا کہ آپ کی اپنی اتھارٹی نہیں ہے، یہ خدا نے آپ کو دی ہے اتھارٹی، یہ طاقت خدا نے دی ہے، اور آپ خدا کی طرف سے اسے استعمال کرتے ہو۔ بنی اسرائیل میں جو قاضی تھے، جو ججز تھے، ان کو ہدایت تھی کہ قاضی یہ سمجھ لینا کہ خدا کی طرف سے ہو کے تمہیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تمہارا اختیار کسی کو پھانسی دے دینا، کسی کو زندگی میں بحال کر دینا، کسی کو قید میں ڈال دینا، کسی کو سزا دے دینی تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جج کے قلم میں ہے یہ سب کچھ طاقت کہ وہ کچھ بھی لکھ دے، لیکن خدا کے کلام میں قاضیوں کو کہا گیا خدا کی طرف سے ہو کہ تم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے خوف سے۔ خدا کے نمائندے ہو تم، ریپریزنٹیٹیوز ہو، خدا کی طرف سے ہو کے ہم سب اختیارات استعمال کریں، یہ جانیں کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں۔ جنہیں خدا نے اختیار دیا ہے وہ خود کو خادم سمجھیں۔ یہ مت سوچیں کہ اب میں سب سے بڑا ہو گیا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے
کہ تم میں جو بڑا ہونا چاہتا ہے وہ سب سے چھوٹا بنے، جو عزت پانا چاہتا ہے وہ پہلے سب کی خدمت کرے، وہ خادم بنے۔ جن آیات کی تلاوت ابھی ہوئی تھوڑی دیر پہلے، اس میں بھی تو یہ تعلیم ہے نا، جو اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے، خادم بنے، سرونٹ بنے۔ اور اس کا صحیح جو مفہوم جو بائبل میں بات سمجھانے کی کوشش کی گئی وہ یہ ہے کہ ہم ایسے نوکر بنیں جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اپنے مالک کی مرضی سے کرتا۔ ہم خود کو خدا کے خادم سمجھیں۔ خدا نے مجھے یہ نوکری دی ہے کہ میں خاندان میں سربراہ ہوں، خدا نے مجھے یہ نوکری دی ہے کہ میں اس کلیسیا میں پاسبان ہوں، خدا نے نوکری ہمیں دی ہے کہ ہم کسی ادارے کے ہیڈ ہیں، کسی کاروبار کے ہیڈ ہیں، کسی تنظیم کے، کسی ملک کے ہم ہیڈ ہیں۔ یہ خدا نے ہمیں یہ نوکری دی ہے، یہ خدا کی خدمت ہم کرتے ہیں اور انسانوں کی خدمت ہم کرتے ہیں، کیونکہ ساری مخلوق خدا کی ہے۔ ہم اپنے آپ کو خادم سمجھیں، اور اس کے لیے جو درست لفظ ہے سرونٹ سے منسٹر، سنتے ہیں پرائم منسٹر، چیف منسٹر، تو ہم ان کو بڑی عزت دیتے ہیں۔ اصل میں منسٹر کا مطلب ہے خادم، خدمت کرنے والا۔ پرائم منسٹر جو سب سے بڑا خادم ہے، نام میں کیا پوشیدہ ہے؟ مطلب پورے ملک کا سب سے بڑا نوکر۔ اور جب نوکر چل رہا ہوتا ہے تو 50 گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، سارے ملک کو اس وقت ڈالا ہوتا ہے وہ نوکر۔ نام کا مطلب ہے پرائم منسٹر، سب سے بڑا نوکر، سب سے بڑا خادم۔ لیکن چونکہ ہم اس خدمت والی روح کو بھلا چکے ہیں، یہ منسٹر کے اندر جو مطلب پوشیدہ ہے یہ صرف یا مسیحیوں کو سمجھ آتا ہے، یا پاکستان میں ایک بندے کو آیا تھا تو اس نے اپنے نام کے ساتھ وزیر ہٹا کے تو خادم لگا لیا تھا کہ مجھے خادم اعلیٰ کہا جائے۔ اس بندے کو سمجھ آ گئی تھی کہ خادم ہے اس کا مطلب۔ منسٹر کا مطلب ہے خدمت کرنے والا، خادم، نوکر، سرونٹ۔ تو جتنے اختیار والے ہیں ایک خاندان سے لے کر ملک کے سربراہ تک، سب اپنے آپ کو خادم سمجھیں، اور اختیار استعمال کرتے ہوئے ذمہ داری بھی پوری کرنی ہوتی۔ یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اتھارٹی مل گئی ہے تو میں جو مرضی کروں۔ تم میں سے بتیرے استاد نہ بنے، کیونکہ استاد زیادہ سزا پائیں گے۔ آپ کی چھوٹ ہو جائے گی، آپ سیدھا سا کہہ دو گے تو اس گناہ کا تو خدا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو پادری صاحب نے بتایا ہی نہیں کہ یہ گناہ بھی ہوتا ہے، تو میں نہ کرتا۔ اس سے پوچھ، اس نے مجھے بتایا تھا۔ آپ تو چھوٹ جاؤ گے۔ تو وہ لوہے کا عصا جس سے بچپن میں ہمیں مائیں ہماری ڈراتی ہوتی تھی کہ یسو لوہے کے ڈنڈے نہ مارے گا، پھر وہ چرواہے کا عصا، وہ جو مڑا ہوتا ہے وہ دور سے گردن میں ڈال کے کھینچ لے گا، ہاں بھی آئزک آ جا۔ یہ بابر مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے سکھایا نہیں تھا۔ چل بابر، تو چھوٹ گیا، تو بری ہے، تو سزا بھگت اس کی، کیونکہ تو نے نہیں سکھایا۔ ذمہ داری ہے، سربراہ ہونا، لیڈر ہونا، اتھارٹی ہونا، رولر ہونا، حکمران ہونا، حاکم ہونا، فیصلوں کا اختیار رکھنا آسان نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر ایک غلط فیصلے کا خمیازہ، نقصان، سزا قوم نہیں بھگتتی، لیڈر کو بھگتنا پڑتا۔ خدا اس سے حساب لے گا، تو نے میرے لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ خدا باپ سے اور ماں سے کہے گا کہ تو نے میری بخشی ہوئی اولاد کی یہ تربیت کیوں نہیں کی؟ خدا کاروبار کے ہیڈ سے کہے گا کہ تو نے ان ملازموں کا اچھا خیال کیوں نہیں رکھا؟ خدا قوم کے سربراہ سے کہے گا کہ تیری بادشاہی میں نے قائم کی، اور تیری بادشاہی میں، تیری حکمرانی کے اندر میرے لوگوں پر ظلم ہوتا رہا، میں تجھے پوچھتا ہوں۔ تو
خدا کا کلام ہمیں اختیار کے ساتھ ذمہ داری دیتا ہے اور ہمیں ذمہ داری پوری کرنی ہے. سربراہ ہونے کا مطلب نہیں بس آ گئے جی گھر میں اب سارے کام ماں جانے اور بچے جانے. بھائی میں تو صرف باپ ہوں, ہم باپ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اپوائنٹ ہوتا ہے نا کوئی بندہ, جی ڈی سی لگا ہوا ہے, میں جی باپ لگا ہوا ہوں, میں جی شوہر لگا ہوا ہوں, اپوائنٹڈ ہوں. میں کام کوئی نہیں ہے میرا کرنے والا, میں بس نام کا اپوائنٹڈ ہوں. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو ایسا پاسبان دکھتا ہوں کہ جو صرف آپ سے تنخواہ لے لیتا ہے اور آپ سے ہدیے لے لیتا ہے اور آپ سے چندے لے لیتا ہے, آپ کی روٹیاں کھا جاتا ہے, تعلیم نہیں دیتا. تو میں ایک غلط پاسبان ہوں. میں آپ کی روحوں کی تعلیم کی فکر نہیں کرتا, میں آپ کی تربیت کی فکر نہیں کرتا, میں آپ کو سکھانے کی فکر نہیں کرتا, میں آپ کے لیے دعا نہیں کرتا. تو میں صرف نام کا پادری ہوں, میں نام کا پاسبان ہوں, حقیقی نہیں ہوں میں, کیونکہ میں ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. حکمران بھی عہدہ سنبھال کے بیٹھ جائیں, کام کچھ نہ کریں, ذمہ داری پوری نہ کریں, تو وہ کسی کام کے نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. خدا ان کو پوچھے گا. خدا پسند نہیں کرتا ایسے چرواہے, ایسے رولر, ایسے حکمران, ایسے حاکم, ایسے اختیار والے کہ جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, جو فکر نہیں کرتے اپنے زیر اثر, زیر نگرانی لوگوں کی. خدا ان کی پکڑ کرے گا. اور اختیار والے خود کو خدا کے سامنے جواب دہ سمجھیں. ہم سوچتے ہیں کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا, یہ دنیا, یہ زندگی بڑی میٹھی اور خوبصورت ہے, اور اگلی دنیا کس نے دیکھی ہے, اگلی زندگی اور اگلا جہان کس نے دیکھا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جو کچھ ہے جی لو بیٹا, آج کی زندگی کل ہو نہ ہو. ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل ہو نہ ہو, آج ہی جو جینا ہے جی لو. خدا ہر ایک بات کو عدالت میں لائے گا, خواہ بھلی ہو خواہ بری. خدا کو حساب دینا ہے ہم نے. باپ ہے, ماں ہے, بزرگ ہے, ادارے کا سربراہ, کسی کاروبار کا انچارج ہیڈ ہے, کلیسیا کا سربراہ ہے, کلیسیا میں خدمت گزار ہے, اسے حساب دینا پڑے گا کہ تو دوسروں کو تو کہتا تھا کلام سننے کے لیے چرچ میں بیٹھا کرو, خود کہاں تھا. خدا پوچھے گا تو دوسروں کو کہتا تھا شراب نہ پیو, خود کیوں پیتا تھا. تو دوسروں کو کہتا تھا کہ کسی کا حق نہ مارو, تو خود کیوں مارتا تھا. تو دوسروں کو کہتا تھا چرچ سے غیر حاضر نہیں ہونا, اور خود کیوں غیر حاضر رہتا تھا. خدا حساب لے گا. پہلے بھی گزارش کی کہ استاد زیادہ سزا پائیں گے, حکمران اور لیڈرز اور رولرز زیادہ سزا پائیں گے. حساب دینا ہوتا ہے, ہمیں گلے کا حساب دینا ہے, ہمیں بھیڑوں کا حساب دینا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ روحوں کے لیے ہم جاگتے ہیں, ہم جو چرواہے ہیں, ہم جو تمہارے پیشوا ہیں, ان کی طرح جنہیں حساب دینا پڑتا ہے. ہمیں حساب دینا ہے. اور حزقیل 34واں باب ذرا پڑھیں, پورا باب بھلے پڑھ لیجئے گا. خدا نے رولرز, چرواہے, حکمران, اختیار رکھنے والوں کی اچھی خاصی کلاس اس میں لی ہوئی ہے کہ تم جواب دہ ہو, میں تم سے حساب لوں گا, ایک ایک چیز کا حساب لوں گا. افسیوں باب نمبر 6 اور آیت نمبر 9, مالکوں سے بات کی گئی ہے. یاد رکھو آسمان پر تمہارا بھی مالک ہے, اور اس کے ہاں طرفداری نہیں, وہ پھر کوئی لحاظ نہیں کرے گا. اگر تم غلط سلوک کرو گے اپنے نیچے ماتحت لوگوں کے ساتھ, تو خدا بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک. خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل سکھائی تھی کہ ایک مالک کے ملازموں نے قرض دینا تھا, اس نے کہا دے نہیں سکتا, جا معاف کیا. وہ چلا گیا اور اس نے آگے کسی سے لینا تھا, اس کو ملا, دکھا, او تو نے میرا قرض دینا, اس کو پکڑا, مارا پیٹا, اور جناب اس کو جیل کر دو, بند کر دو, کیس کر دو. بادشاہ کو, مالک کو پتہ چلتا ہے, بلایا اس کو, ہاں بھائی میں نے تجھے معاف کیا, تو نے اس کے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا. جب میں نے تجھے معاف کر دیا تھا تو تیرا کام بنتا تھا تو بھی اس کو معاف کرتا. چونکہ تو نے اس کو ظلم کر کے ستایا ہے, اسے تنگ کیا ہے, اس لیے تو بھی اب جیل میں جا.
تو ہم خدا کے سامنے جواب دیں۔ کوئی بھی ہماری اتھارٹی ہے، کوئی بھی ہمارا اختیار ہے، کسی بھی کیپیسٹی میں ہم سماج میں، معاشرے میں، دنیا میں، روزمرہ زندگی میں ہم اختیار، اتھارٹی، پاور استعمال کرتے ہیں، تو یاد رکھیں خدا اس کے لیے ہمیں عدالت میں ضرور کھڑا کرے گا۔ جب ہم اتھارٹی، ہم پاور استعمال کرتے ہیں تو انصاف کریں، خاندان سے شروع کر دیں انصاف۔ بیٹوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں اور بیٹیوں کو کم، بیٹوں کو خوراک زیادہ دینی ہے کہ یہ بھائی ہے، اس کو طاقت چاہیے، اس کو دودھ کا پورا گلاس دو، اور بیٹی کو چلو 2 دن میں ایک دے دیا۔ بیٹیوں کو کم کھایا کرو، اس کو پڑھائی کم کراؤ، اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دو، اس کو ترقی کے اتنے موقع نہ دو۔ ہم گھر سے شروع کرتے ہیں، طرفداری بیٹوں کی حمایت زیادہ ہو جاتی ہے اور بیٹیوں پہ شکنجہ کس دیا جاتا ہے۔ برابر جانیں، برابر محبت کریں، ان کو برابر تعلیم دیں، برابر خوراک دیں، اور ان کو موقع دیں کہ وہ جتنا بھی پڑھ سکیں، جتنی تعلیم لے سکیں، جتنی ترقی کر سکیں۔ ہاں، نگاہ پوری رکھنی ہے بیٹے پہ بھی اور بیٹی پہ بھی۔ کہاں جاتے، کس سے ملتے، بیٹی کے لیے ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں، کہاں گئی، اتنی دیر کہاں رہی، کوئی سائے جائے گا تیرے ساتھ؟ کیا بیٹے کو باپ لے کے جاتا ہے، بیٹا تیرے دوست کون ہے، مجھے ملوا، تو کہاں سے آیا، تو کس کے ساتھ تھا، تو اتنی دیر کیوں لگا کے آیا، تجھے ابھی 10 دینار دیے تھے پچھلے جمعے کو، اب کہاں گئے، وہ ختم کیسے ہو گئے؟ بیٹوں کو ڈھیل، بیٹیوں پہ سختی، یہ گھر سے ہم کرتے ہیں، طرفداری نہیں کرنی۔ یہ تو گھر کی بات ہو گئی۔ گھر میں ہم کچھ رشتوں میں فرق کرتے ہیں، بیگم سے زیادہ پیار کر لیا اور دوسرے خاندان کے لوگوں سے فاصلہ۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنے پورے خاندان کی سن لی اور بیوی بیچاری اکیلی ہو جاتی ہے۔ تو ہم ہر دونوں طرح کے حالات ہیں، کسی ایک کو ہم اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور باقی سارے مل جاتے ہیں، طرفداری کر جاتے ہیں، تعصب کر جاتے ہیں، کسی سے غصے میں ہم نفرت کر جاتے ہیں کہ نہیں اس کا ساتھ نہیں دینا۔ اختیار ہوتا ہے ہمارا اور ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں، نہیں یہ نو ہی نہیں چنگی، اس کو بھیج دو واپس۔ اور فیصلہ سنانے والی خود عورت ہوتی ہے، ساس صاحبہ فیصلہ سنا رہی ہوتی ہیں کہ اس کو بھیج دو واپس، یہ ہمارے خاندان کے لائق نہیں ہے۔ ہاں لائق ہوتی جب تیری طرح وہ پکڑ کے چٹیا تو کہتی ہاں بھائی تو نے راج کیا 30 سالہ، میری باری ہے، پھر کہتی ہاں یہ میرے نقش قدم پہ۔ گھر میں ہم فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاندان میں طرفداری اور تعصب ہو جاتا ہے۔ پھر ہم سماج میں آتے ہیں، کسی کو اپنی نیشنلٹی پسند ہوتی ہے، کسی کو اپنی قوم کے لوگ پسند ہوتے ہیں، دوسرے نہیں پسند ہوتے، وہ چھوڑو پیچھے، یہ تو ہمارے دشمن دیش کے ہیں، اس کو رہنے دو، اوے پٹی ہوں نے، ان کو رہنے دو، ہم گل ہیں، تو گل ڈھونڈو۔ ہم ایسے بھی کر جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہیں فیصلے کا اختیار آ گیا، یار اس کے ساتھ 4 دن بیٹھ کے کھایا پیا ہے، اب اس کی شرم تو کرنی پڑے گی نا، منہ ملازہ کرنا پڑے گا، لحاظ کرنا پڑے گا، تو انصاف کریں۔ جب اختیار ملا ہوا ہے کہیں بھی تو انصاف کریں۔ مذہب، رنگ، نسل، قوم، اس کی بنیاد پہ فیصلے نہ کریں کہ یہ میرے اپنے ہیں اور وہ بیگانہ ہے۔ نہیں، بیگانہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دو، اپنا غلط کر رہا ہے تو اس کو ٹوکنا چاہیے۔ اسی لیے انصاف کی بات کی گئی ہے کہ جو غلط کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، اس کی مخالفت کرو، اس کی مذمت کرو، اس کی مزاحمت کرو، اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ ڈسکریج دا ایول اینڈ ایول ڈوئر، برائی کرنے والے کی مخالفت کرو، کہو تو برا ہے، تو غلط ہے۔ گھر سے شروع کرو، گھر میں اگر آپ کے اختیار میں ہے فیصلہ، اور آپ پہلے یہ چھان بین کرو کہ غلطی کس کی ہے۔ اسی طرح لیولز بڑھتے چلے جائیں گے، خاندان سے کاروبار اور ادارے اور سماج اور پھر قوم تک، جہاں بھی آپ کا اختیار ہے فیصلہ کرتے ہوئے جو غلط ہے اس کو غلط کہو، برے کو برا کہو، اور اس کو آگے سے حوصلہ نہ دو کہ کوئی بات نہیں بیٹا، برے کو برا کہو، اس کا علاج کرو۔ اتھارٹی یہ ہے کہ برائی کا مقابلہ کرو، اس کو برا کہو، چہرے دیکھ کے
फैसले और इरादे ना बदलें। ये देखें गलत है तो गलत है, और इसी तरह जो अच्छा काम करता है, जो भलाई करता है, तो उसकी तारीफ करे और उसकी हौसला अफजाई करे। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई भलाई का काम कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करे, उसको हौसला दे, शाबाश, वेल डन, आपने बड़ा अच्छा काम किया, उसकी तारीफ करें। घराने में जो लोग हमें पसंद नहीं होते, सास को कभी बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं आता, बहुत कम आता, तो खुशनसीब बहू होगी जिसकी सास को उसके हाथ का खाना पसंद आ जाए। नहीं तो वो हमेशा कहती है हम तो पाथियों के साथ, उपलों के साथ गोए और लकड़ियां फूंकनी मार मार के आग जलाती, आंखें दुख जाती थी, और तुम लोग हो टिक बटन दबाती हो और आग जल जाती है, और सुई गैस है तुम्हारे पास और खाना फिर भी अच्छा नहीं बनाते। हमने 6-6 बच्चे ऐसे ही पाल दिए और सारे घर के काम भी करते, तुम्हें मेड चाहिए। और कभी गलती से पूछ बैठे ना, बड़ा अच्छा आज सालन बना, किसने बनाया? और जब पता चलता है कि जी छोटी बहू ने बनाया, अगर इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेती तो और अच्छा हो जाता। नुक्स जरूर करना। और सास की नजर में दामाद से निकम्मा कोई नहीं होता। ये मेरी बेटी को खुशी नहीं रखता, वो देखो उनका दामाद, वो नाजायज फरोश हो, वो हेरोइन बेचने वाला हो, वो शराब का बिजनेस करने वाला हो, वो चोरी डाके करने वाला हो, उसकी तारीफ करनी है। अपना ईमानदारी की रोजी कमा के आपकी बेटी को अच्छी खुराक और पोशाक पहना रहा है और खुराक खिला रहा है, उसकी तारीफ नहीं करनी, कहना बस कन खाली ने देखा बावां नंगियां हो गया मेरी कुड़ी दियां कम कर करके कालियां हो गई, इन पे चूड़ियां हों तो उसके बाजू काले ना हो। हम अच्छाई की तारीफ करने में बहुत ही कंजूस हैं। पता कितने को कंजूस हैं हम? इतने कंजूस हैं कि बाप पूरा महीना मेहनत करके घर में कमाई लेके आता है, हम बच्चों को कभी तौफीक नहीं होती उसको जाके गले लगा कर कहें थैंक यू वेरी मच, आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करें, औलाद अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ करें। बाप हमेशा यही कहता है ये मुंडा है ही ना कम्मा मेरी कुड़ी वे खां कितना सिर उच्चा किया साडा। अरे बेटे ने कभी अच्छा काम किया उसकी तारीफ करो, वो और 2 अच्छे काम करेगा, तो तारीफ करें अच्छे काम की, आपके इख्तियार में है, अच्छाई की, भलाई की हौसला अफजाई करें। दूसरों की जगह लेने की कभी कोशिश ना करें, इख्तियार है ना आपको। पता है ऑफिस में क्या होता है? जिनको अपने ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स में काम करने का तजुर्बा है, बॉस अपने सबॉर्डिनेट मातहत के केबिन में भी जाएगा तो उसकी कुर्सी पे नहीं बैठता। मातहत अपने बॉस की ऑफिस में जाएगा तो उसकी कुर्सी पे नहीं बैठेगा। किस किस को मार पड़ी होगी अपने उस्ताद की कुर्सी पे बैठने की, जब उस्ताद ने देख लिया? यस, उस्ताद की कुर्सी पे बैठ जाएं तो उस्ताद देख ले या मॉनिटर देख ले तो फिर वो जाकर शिकायत लगा, उस्ताद जी तो कुर्सी पे बैठा, हमारी हिम्मत नहीं। ये तो रही सिर्फ कुर्सी पे बैठने की बात, इख्तियार इस्तेमाल करने की बात है। किसी के इख्तियार को खुद लेने की कोशिश ना करो। अभी सलूम ने अपने बाप बादशाह दाऊद के इख्तियार को लेने की कोशिश की, उसने कचहरी लगानी शुरू कर दी, शहर के बाहर उसने बैठ जाना कुर्सी लगा के, साथ अपने दोस्त यार बिठा लिए, कहा देखो आओ मैं फैसले करता हूं तुम्हारे, मैं कचहरी लगाता हूं तुम्हारी, बादशाह तुम्हारा क्या इंसाफ करता है मैं करता हूं। और उसने लोगों को मिलाना शुरू किया कि मुझे बादशाह बना लो मेरे बाप की जगह। अंजाम क्या हुआ? हलाकत। खुदावंद यीशु मसीह तमाम कायनात का बादशाह है, मालिक है, खुदा है, वो नबियों और काहिनों का खुदा है। 10 कोड़ी मिले, उनसे क्या कहा? 10 कोड़ी मिले तो उनको क्या कह के भेजा कि जाओ अपने तई
काहिनों को दिखाओ, हालांकि काहिनों का खुदा सामने खड़ा है। जाओ, जिसकी अथॉरिटी है उसके पास जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें काहन डिक्लेयर ना करेगा कि तुम पाक हो, तुम पाक नहीं हो। काहिन की अथॉरिटी उसने एस्टैब्लिश की, किसने? यस्सु ने। खुदावंद यस्सु मसीह इबादत खाने में गया, नासरत के इबादत खाने में, और वहां उसको किताब दी गई। ये तो नहीं लिखा यस्सु मसीह गया और उसने किताब पकड़ी और जाके पढ़ना शुरू कर दिया। अरे नबियों और काहिनों और उस्तादों का खुदा होते हुए भी उसने ये अथॉरिटी यूज नहीं की। जो काम काहिन का है काहिन करेगा, जो कलीसिया के उस्ताद का है वो उस्ताद करेगा, मैं नहीं करूंगा। यस्सु ने नहीं किया। यस्सु से बड़ा कोई है? यस्सु ने एक के बारे में कहा जो औरत से पैदा हुए उनमें यूहन्ना से बड़ा। और यूहन्ना खुद क्या कहता? मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के काबिल नहीं। यस्सु इतना बड़ा है। यस्सु गया बपतिस्मा लेने के लिए, यूहन्ना ने क्या कहा? मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा पाने का मोहताज हूं। तो यस्सु ने कहा नहीं, हमें इसी तरह से इस रास्तबाजी को, इस हुक्म को, इस शरीयत को, इस लॉ को, खुदा के हुक्म को पूरा करना है कि मैं तेरे हाथ से बपतिस्मा लूं। मैं तेरे इख्तियार को तस्लीम करता हूं, मैं तेरा इख्तियार छीन नहीं रहा। तो किसी दूसरे के काम में मुदाखलत ना करो। थस्सलुनीकियों के दूसरे खत में है 3 बाब 11वीं आयत। तो हम सुनते हैं कि बाज दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, मुदाखलत करते हैं। नहीं, जो आपका काम नहीं है वो नहीं करो, जो आपका इख्तियार नहीं है वो नहीं करो। तो किसी दूसरे की अथॉरिटी यूज करने की कोशिश ना करो। मैं भाई सलीम के गराज में चला जाऊं और उधर मुलाजम है, वर्कर है, मैं उनको जाके बोलना शुरू कर दूं, चलो भाई आज तुम्हारी छुट्टी है, मैं आ गया हूं। भाई सलीम मेरे मुंह को देखेंगे, भाई वादी साहब गिरजा नहीं, मैंने मजदूरी देनी है, मैंने गाहकों को, कस्टमर्स को उनकी गाड़ियां वापस देनी है, मैंने हिसाब देना है, मैंने रेंट पे करना है, मैंने इतना खर्चा करना है, आज के दिन में मेरे इतने खर्चे हैं, आप इनको छुट्टी दे के भेज रहे हो। मेरा उधर इख्तियार नहीं है, मुझे होश करनी चाहिए। जिस जगह मेरा इख्तियार नहीं है मैं वहां हुक्म ना चलाऊं, मैं किसी और की अथॉरिटी, किसी और की पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करूं। दूसरों के इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें और उनके इख्तियारात में मुदाखलत ना करें। खुदावंद यस्सु मसीह की पैरवी करें। खुदावंद यस्सु मसीह ने नमूना दिया है। जैसे अभी कुछ मिसालें मैंने बताई हैं। यस्सु ने काहिनों की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया, छीना नहीं। इबादत खाने का जो उस्ताद था, जब तक उसने किताब यस्सु को ऑफर नहीं की तब तक यस्सु नहीं उठा। हालांकि अपने दस्तूर के मुताबिक वो गया था। बाइबल में लिखा है लूका की इंजील के 4 बाब में कि यस्सु मसीह की ये आदत थी, दस्तूर था, उसकी हैबिट थी, उसका लाइफस्टाइल था ये कि वो सब्बत के दिन इबादत खाने में जाता था। और वो उसका अपना होम टाउन था, अपना उसका आबाई शहर था नासरत, जिसमें वो था। वहीं से उसने उन लोगों के बीच में रहते हुए दुनियादारी की खातिर, दुनिया को दिखाने के लिए इंसान जब बना तो फिर उसने तालीम भी पाई। हालांकि बदन में वो इंसान है लेकिन अंदर तो खुदा है। उसको तो किसी तालीम की जरूरत नहीं, लेकिन उसने इबादत खाने से उस दस्तूर के मुआफिक तालीम भी पाई यकीनन। इसीलिए उनको मालूम था कि हमने ही इसे पढ़ना लिखना सिखाया हुआ है, तो अब ये पढ़ेगा उसको किताब। यस्सु ने इख्तियारात और अथॉरिटीज को चैलेंज नहीं किया कि तू कौन होता है, मैं आ गया हूं। यूहन्ना जो तेरा काम है वो तू करेगा, मैं तेरे इख्तियार को तस्लीम करता हूं, वो नहीं छीनूंगा। काहिनों तुम्हारे इख्तियार को मैं नहीं छीनता, वो तुम्हारा इख्तियार है। इबादत खाने में जो पासबान है, पास्टर है, खादिम है इबादत खाने का, उसके इख्तियार को यस्सु ने छेड़ा नहीं है। यस्सु के
رول کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ہم باپ سے لے کر، ماں سے لے کر، بڑے بھائی بہن سے لے کر ملک کے بادشاہ حکمران تک ہیں، تو ہمیں یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے۔ اس نے کیسے کیا؟ اس نے دوسرے کے اختیار میں مداخلت نہیں کی، اس نے دوسرے کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑائی، خادم بنا۔ وہ اگرچہ خدا ہے، فلپیوں 2 باب ہے اور 5ویں سے 9ویں آیت تک، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور یہاں تک فرما بردار ہوا کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ جانا۔ وہ ہیکل میں کھڑا ہو کے نہیں کہا کہ اے سردار کہنو نکلو باہر، اب میں آ گیا ہوں۔ اس نے کسی کے جا کے کشتیوں والوں کو نہیں کہا کہ نکلو باہر، میں آ گیا ہوں، اب میں کشتیوں کا مالک ہوں، میں جھیلوں کا مالک ہوں، میں سمندروں کا مالک ہوں۔ اس نے جا کے کسی کے گھر کو نہیں کہا کہ آج سے میرا ہے۔ اس نے کہا لومڑیوں کے بھٹ ہوتے، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے سر رکھنے کے لیے کوئی گھر نہیں، کوئی جگہ نہیں کہ جہاں میں سر چھپا سکوں۔ کائنات کا مالک ہو کے دوسروں کو رہنے کے لیے گھر اور مکان اور چھتیں اور محل دینے والا اپنے لیے گھر نہیں کہہ نہیں سکتا تھا ہیرودیس باہر نکل، اب میں آ گیا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا، اپنے آپ کو خالی کیا۔ وہ سارے اختیارات رکھتا ہے تو بھی اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، اپنے آپ کو اس نے چھوٹا بنایا۔ یسوع نے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور ٹھیک کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ یہ بات اس نے کب کہی؟ کہ جب وہ پاؤں دھو رہا تھا اپنے شاگردوں کے، یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 13۔ بات ہونے لگی کہ تو نہ کر۔ پطرس نے کہا کہ تو میرے پاؤں نہیں دھوئے گا۔ اس نے کہا جا پھر، تیرا مجھ میں حصہ ہی نہیں ہے، دھونا ہے مجھے۔ خادم کی صورت اختیار کی۔ اس نے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ اور میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، جیسے میں نے تمہارے پاؤں دھوئے، تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرنا۔ تم میں کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، خادم کی صورت اختیار کرو۔ سب سے نیچ کام سمجھتے ہو پاؤں دھونے کا، وہ میں نے کر دیا، اس سے نیچ کوئی کر کے دکھاؤ، اس سے چھوٹا کوئی ہو کے دکھاؤ۔ دوسروں کے پاؤں دھونا، اس سے چھوٹا کوئی ہو کے دکھاؤ۔ تو یسوع نے ہمیں نمونہ دیا ہے کہ ہم اختیار والے ہو کر، اتھارٹی ہو کر، رولر، کنگ، بادشاہ ہو کر، مالک ہو کر، رولر، حکمران، حاکم ہو کر بھی ہمیں خادم کی صورت اختیار کرنی ہے، ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اور یسوع نے کہا متی کی انجیل میں، میں بتیروں کے بدلے فدیے میں اپنی جان دینے آیا ہوں، کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے آیا ہوں، صرف اپنی اتھارٹی جمانے نہیں آیا، صرف روب قائم کرنے نہیں آیا، کہ میں صرف اپنی پاورز لے لوں کہ میں جی اب کلیسیا میں پادری لگ گیا ہوں، جی میں اب سیکٹری لگ گیا ہوں تو اسٹیج میرا ہو گیا ہے، جی یہ پلپٹ میرا ہو گیا ہے، ساری کلیسیا کا اکاؤنٹ میرا ہو گیا، خزانچی میں لگ گیا ہوں، میں جس کو چاہے مرضی جیسے مرضی استعمال کروں اور کام کروں اور پیسہ استعمال کروں۔ نہیں، ذمہ داری ہے، یسوع کی طرح خون دینا پڑے گا، جان دینی پڑے گی، دکھ سہنا پڑے گا۔ تو یہ آداب ہیں حکمرانی کرنے کے، اختیار استعمال کرنے کے، اتھارٹی یوز کرنے کے۔ خدا نے آپ سب کو اپنی اپنی جگہ پہ، بھلے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہے یا بڑے پیمانے پہ ہے، سب کو کوئی نہ کوئی اختیار دیا ہوا ہے۔ آؤ اپنے اختیار کو سمجھو اور یسوع مسیح کے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے، حلیمی، عاجزی، فروتنی، خدا کے خوف میں رہتے ہوئے، یسوع مسیح کے نمونے کو اپناتے ہوئے اپنے اختیار کو استعمال کریں۔ دعا کریں۔
خداوند قادر مطلق آسمانی باپ یسوع کے پاک نام سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے اختیارات میں سے نوازا ہے. ہم میں سے ہر کسی کو تو نے کسی نہ کسی جگہ پہ اختیار بخش رکھا ہے. ہم منت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کلام کی روشنی میں وہ اختیارات استعمال کرنے کا فضل عطا کر. ایسا ہو کہ ہم خادمانہ روح کے ساتھ اپنی اتھارٹیز کو استعمال کریں اور تیرے نام کو جلال دیں. ہم مسیح کے نقش قدم پر چلیں، یسوع مسیح کے نام سے.